تعالی علیہ وسلم ان العبد اذا صلى في العلانية فاحسن وصلى في السر فاحسن قال الله تعالى هذا عبدي حقا رواه ابن ماجہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بندہ جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تب بھی اچھے طریقے سے نماز پڑھے، اور جب تنہائی میں جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو وہاں نماز پڑھے تو وہاں بھی اچھے طریقے سے نماز پڑھے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا سچا بندہ ہے، کیونکہ انسان جو غلطیاں کرتا ہے بعض اوقات اس کو خود محسوس بھی نہیں ہوتا کہ جب تنہائی میں ہو تو جلدی جلدی نماز پڑھی، لیکن لوگوں کے سامنے ذرا پناہ سوا کر خاص کر جو جن لوگوں کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے ان کی بیماری یہ زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے پناہ سوال کر نماز پڑھتے ہیں، تنہائی میں جریٹ دیتے ہیں نماز کو۔ تو جو آدمی لوگوں کے سامنے بھی جیسے نماز پڑھے تنہائی میں بھی ایسی نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بندہ ہونے کو خود اعلان فرماتا ہے میں یہ میرا سچا بندہ ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے روایت فرمایا۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی آخر زمان اقوام اخوان العلانیت اعداء السریرۃ وقیل یا رسول اللہ وکیف یکون ذالک قال ذالک برغبۃ بعض الی بعض ورغبۃ بعض من بعض۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے تو تمہارے بھائی بن جائیں گے، اعلانیہ طور پر وہ تمہارے بھائی ہوں گے لیکن اندر سے تمہارے دشمن ہوں گے۔ یہ جس طرح امریکہ پاکستان کا دوست ہے، سارے دوست ہیں دنیا میں بھی بے شمار آپ کے بظاہر آپ کے دوست ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگوں کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہ ان کے دل میں محبت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ تو نفرت ظاہر تو کر نہیں سکتے، مخالفت جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے نا، مخالفت ہر آدمی کی کرنی۔ تو جن لوگوں سے ان کی دوستی ہے ہو سکتا ہے ان کی دوستی کسی دوسرے کو پریشان کرے تو دوستی ہوتے ہوئے بھی اس کو وہ چھپانے پر مجبور ہو جائیں، تو ایسے لوگ پھر یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ جب سامنے آئے دوست بن گئے اور جب تنہائی میں ہوئے تو پھر وہ جو اپنے دل کا جو کھوٹ ہے اس کو ظاہر کر دیا، یعنی بظاہر وہ تمہارے دوست نظر آئیں گے اندر سے وہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک
ومن تصدق یرائی فقد اشرک رواہ احمد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو نماز پڑھتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو یہ جو ادھر ادھر ہیں یہ دیکھیں گے مجھے نمازی کہیں گے، اپنے دل میں کچھ بھی توقعات لگا سکتا ہے، مجھے نمازی سمجھے گے، برائت مجھے اچھا سمجھے گے، میری تعریف کرے گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لیے نماز نہیں پڑھ رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ خاص کر جو ہمارے لوگ بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہ کوئی کام بھی دکھاوے کے بغیر کر ہی نہیں سکتے، ان کو جب نماز پڑھنی ہو تو تب بھی ان کو کوئی کیمرے والا چاہیے جو اس کی تصویر لے گے، جب کوئی صدقہ کریں تو یہ شرک وہ گناہ ہے جو جس کی معافی نہیں ہے۔ فرمایا جو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے اس نے بھی شرک کیا، جو دکھاوے کا روزہ رکھتا ہے اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا، زکوٰۃ دی، اس نے بھی شرک کیا۔ ان دونوں حدیثوں کو امام احمد نے روایت فرمایا۔ وعن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ بکا فقیل له ما یبکیک قال شیء سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فذکرته فابکانی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتخوف علی امتی شرک وشہوۃ الخفیہ قال قلت یا رسول اللہ اتشرک امتک من بعدک قال نعم اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن یراؤون باعمالہم وشہوۃ الخفیۃ ان یصبح احدہم صائما فتعرض له شہوۃ من شہواتہ فیترک صومہ، رواه البیہقی فی شعب الایمان۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں وہ روئے، لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا تھا، وہ یاد آ گیا اور اس نے مجھے رلا دیا۔ کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، ذہن سے نکل گئی تھی، اچانک وہ ذہن میں آئی تو اس نے مجھے رلا دیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، مجھے اپنی امت پر چھوٹے شرک اور چھوٹی شہوت کا خطرہ ہے۔ شرک بھی خفی، ایسا شرک جو ظاہر نہیں ہے، اور ایسی شہوت جو ظاہر نہیں ہے۔ مجھے خوف یہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ اس شرک میں اور اس شہوت میں جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے بعد میری امت شرک کرے گی۔ وہ فرمایا وضاحت کی کہ وہ سورج، چاند، پتھر یا بتوں کی پوجا تو نہیں کریں گے، ان چیزوں کی پوجا کر کے تو وہ مشرک نہیں بنیں گے۔ ان کا شرک کیا ہوگا؟ وہ کام کریں گے، وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کریں گے۔ تو یہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں گے یا روزہ رکھیں گے یا زکوٰۃ دیں گے یا اور اچھے کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں،
تو یہ ان کا شرک خفی ہوگا۔ یہ دکھاوا جو ہے اعمال میں دکھاوا، یہ شرک خفی ہے۔ اور شہوت خفی یہ ہے کہ کوئی آدمی صبح روزے کی نیت کرے، یہاں نفلی روزے کی بات ہو سکتی، جب صبح کا وقت تھا اس نے روزہ رکھا، دن کے وقت کوئی شہوت انسان کی جو خواہشات ہے، کبھی کھانے کی خواہش، کبھی پینے کی خواہش، کبھی جنسی خواہش، کوئی بھی خواہش، دن کو کوئی شہوت غالب آ گئی اور اس نے وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے شروع کیا تھا اس کو چھوڑ دیا، روزہ ختم کر دیا۔ نفلی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے کسی شہوت کی، کسی کوئی مہمان آ جائے اس کے لیے بھی اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو لیکن اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شہوت خفیہ قرار دیا، جو شرک کی ایک شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے شعب ایمان میں روایت فرمایا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال فقلنا بلا یا رسول اللہ قال الشرک الخفی ان یقوم الرجل فیصلی فیزید صلاته لما یرا من نظر رجل رواه ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا ایک گروہ بیٹھا تھا، ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے، آپس میں دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سنا اور فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، خوفناک ہے؟ ہم نے عرض کہ یا رسول اللہ ضرور فرمایا شرک خفی جو ہے وہ تمہارے لیے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور پھر خود ہی وضاحت فرمائی کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور پھر اس کی نظر کسی انسان پر پڑے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنی نماز کو لمبا کر دے۔ نماز کو لمبا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے دیکھے گا، یہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب اس نے نماز تو خدا کے لیے شروع کی تھی اور درمیان میں اس کو موڑ دیا اس آدمی کی طرف جو اس کو دیکھ رہا ہے، اور نماز کو لمبا کر دیا۔ تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک خفی ہے، یہ شرک خفی ہے، اور یہ تمہارے لیے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتی وہ حرکتیں جن سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ انسان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ شرک خفی ان چیزوں میں سے ہے جو ایک ایماندار کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شہید کون ہے؟ شہید کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ دشمن، مسلمانوں کا دشمن جنگ کے میدان میں جس کو قتل کر دے اس کو شہید کہتے ہیں۔ ایک شہید وہ ہے کوئی لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کریں اور وہ کسی انسان کو، وہ باغی کسی انسان کو قتل کر دیں تو وہ بھی شہید ہے۔ باغی مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد حضرت علی مرضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بہت سارے لوگ باغی تھے، بغاوت کیے مسلمانوں کے خلاف۔ تو مسلمانوں کی صحیح حکومت قائم ہو اور کوئی طبقہ اس کے خلاف بغاوت کر دے حکومت کے خلاف اور کسی انسان کو قتل کر دے، وہ باغی گروہ، تو وہ جو ان کے ہاتھ سے قتل ہوا وہ بھی شہید ہے۔ ڈاکو جو رستوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں،
ان کے ہاتھ سے جو قتل ہو جائے گا وہ بھی شہید ہوگا۔ کسی آدمی کو چور رات کے وقت اس کے گھر میں داخل ہو کر قتل کر دیں، کوئی انسان اپنے گھر میں سو رہا ہے، جب چور آئے اس کے گھر میں، اس نے مزاحمت کی، انہوں نے گولی چلا دی، تو بندہ فوت ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے اپنے گھر کے اندر۔ جنگ کے بعد کوئی آدمی جو ہے وہ زخمی پایا گیا، یعنی وہ بہت ہو چکا تھا اور اس پر جو ہے وہ زخم بھی لگے ہوئے تھے گولیوں کے یا تلواروں کے، وہ بھی شہید ہے۔ کسی کو کوئی مسلمان زبردستی قتل کر دے کسی بغیر جرم کے بغیر، وہ بھی شہید ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو کس پہ یہ حکم لاگو ہوگا، کیونکہ اس کو بغیر غسل کیے نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے اس آدمی کی، تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، اگر عورت ہو تو حیض نفاس سے پاک ہو، مرد ہو تو جنابت سے، یعنی اس پہ غسل فرض نہ ہو، اور جب اس کو اس حالت میں دیکھا گیا تو جنگ کو گزرے زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی ختم ہوئی تھی۔ ان صورتوں میں وہ شہید ہے، اور شہید کے ساتھ کرنا کیا یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، شہید کے احکام مختلف ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔